السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل اور میں ہوں خالد اقبال۔ ناظرین، چند روز پہلے میں نے اخبار میں یہ اشتہار دیکھا۔ یہ کتنا بڑا نو لکھا ہوا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانا چاہتی ہے، اور میڈیا سے متعلق بہت سی کونسلز اور یونینز وغیرہ نے یہ اخبار میں اشتہار دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں نو ٹو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یعنی بغیر سوچے سمجھے اتنا بڑا نو۔ ناظرین، میڈیا کہتا ہے ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، آزادی رائے کا حق ہمیں آئین پاکستان دیتا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اور میں بھی اس کے حق میں ہوں، اور میں میڈیا کو مکمل طور پہ سپورٹ کرتا ہوں کہ میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے۔ لیکن میری سپورٹ اس حد تک ہے کہ جب تک صحافت کی آزادی کسی شخص، کسی ادارے یا وطن عزیز کو نقصان نہ پہنچا رہی ہو۔ ناظرین، نقصان نہ پہنچا رہی ہو، یہ سینٹنس انتہائی اہم ہے۔ اگر میڈیا کسی نیک، ایماندار، ایفیشنٹ شخص یا ادارے جو کہ قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں اور اپنے فرائض جو ہے سر انجام دے رہے ہیں جو کہ ان کا مینڈیٹ ہے، اور میڈیا اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے اس کے خلاف خبریں دینا شروع کر دے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسی خبر جو سچ تو ہے لیکن اگر وقت سے پہلے جو ہے اس کو افشاں کر دیا جائے تو ملک اور ریاست پاکستان کو، عوام کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ایسی خبر جو ہے ریاست پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، تو وہ بھی یقیناً نقصان ہے۔ لیکن غیر قانونی اور غلط کام کرنے والے اداروں کے بارے میں عوام کو باخبر رکھنا میڈیا کی ذمہ داری ہے، اور اس کا نتیجہ اشخاص اور اداروں کی صلاح میں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اور میڈیا رپورٹ کرتا ہے تو اداروں میں بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن آج میڈیا صرف خبریں دینے والا میڈیا نہیں رہ گیا، یہ 5th جنریشن وار اور ہائبرڈ وار کا ایسا خطرناک اور مہلک ہتھیار بن چکا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا از حد ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے اپنے ملکی اداروں کو نقصان نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ میڈیا کو اپنے وطن عزیز کے دفاع کے لیے پازیٹیو طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ انڈیپینڈنٹ میڈیا زیادہ مؤثر اور خطرناک ہتھیار ہے۔ میں یہاں مثالیں نہیں دوں گا، 60 سے آنورڈ خاص طور پہ، کہ کب میڈیا نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے سازشوں میں شریک ہو کے کیسے ملک کو نقصان پہنچایا، ورنہ یہ ویڈیو کا ڈائریکشن جو ہے نا بالکل مختلف ہو جائے گا اور ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، میں میڈیا والوں سے کہوں گا کہ غور سے سنیں اور سوچیں اور سمجھیں کہ وہ کس طریقے سے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے اپنا رول جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ صرف نیگیٹو خبریں دینا ہی میڈیا کا کام نہیں ہے۔ میں آزاد میڈیا کے حق میں ہوں۔ اگر آزاد میڈیا نہ ہو تو گورنمنٹ اپنی من مانی شروع کر دیتی ہے، وہ لوگوں کے حقوق غصب کرنا شروع کر دیتی ہے، ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر دیتی ہے۔ اس لیے آزاد میڈیا بہت ہی ضروری ہے، اور میڈیا بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ اگر میڈیا کی سرحدیں مقرر نہ کی جائیں تو میڈیا بے شرم ہو جاتا ہے، استحصال کرتا ہے، اداروں کو نقصان پہنچاتا ہے، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے عالمی تنظیموں کے ساتھ مل کے ملک کے حساس اداروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس انتہائی مختصر بیک گراؤنڈ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی جا رہی ہے، اس کو قبول کریں۔
ناظرین کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی کاروبار ہو، کیونکہ اب یہ صحافت بھی ایک کاروبار ہے، یہ صرف پرانے وقتوں کی صحافت نہیں ہے، ناؤ دس از اے بزنس، اس میں خربوں روپے جو نا انوالوڈ ہیں، تو اس کاروبار کو بھی آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کی حدیں مقرر کرنا، حدود و قیود بہت ہی ضروری ہے، جیسے کہ ہر کاروبار کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، اور گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کرے کہ میڈیا کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ ہمارے ملک کے اندر میڈیا اتنا، اس کا سائز جو ہے اتنا بڑا ہو گیا ہے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دونوں، کہ اب اس کی حدیں اگر مقرر نہ کی گئیں تو اس کے اندر ایسے لوگ آئے ہیں صحافیوں کے روپ میں، جس سے کہ ملک کو نقصان ہی نقصان ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں، یعنی عوام یہ چاہتے ہیں، پاکستان یہ چاہتا ہے، گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ میڈیا ملک کی ڈیولپمنٹ کے اندر اپنا مثبت رول جو ہے وہ پلے کرے۔ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے کا یہ جو ایک سورس ہے، یہ جو پرپوزل ہے، یہ آئین پاکستان ہونا چاہیے، اور آئین پاکستان کی جو کلاز 19 ہے، میں پھر ایک دفعہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ صحافی لوگ یہیں سے آپ دیکھیں نا، اچھے بڑے نامی گرامی صحافی آ کے صرف اتنا سا کہتے ہیں کہ جی ہمیں فریڈم آف سپیچ ہے ہماری، لیکن وہ ایک لائن آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ جب آپ کو پوری وہ کلاز پڑھ کے سنائیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا۔ میں اپنی ایک دو ویڈیوز میں یہ کلاز پہلے بھی سنا چکا ہوں، اور میں پھر ایک دفعہ آپ کو پہلے انگلش میں سناتا ہوں، اور پھر جو ہے نا میں اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور یہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس کو بنانے کے جو بیسس ہیں، یہ کلاز 19 ہونی چاہیے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ کلاز 19 ہے یہ فریڈم آف اسپیچ۔ ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن، اینڈ دیر شیل بی فریڈم آف دا پریس سبجیکٹ ٹو، یہ بات جو ہے نا وہ آگے سے نہیں کہتے، subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security of defense of Pakistan or any part thereof, friendly relation with foreign states, public order. پبلک آرڈر کیا ہے، یہ میں ابھی آپ کو اردو ترجمہ بتاؤں گا۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ورڈ جو ہے آئین بنانے والوں نے کیا ہے کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو میڈیا نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ ڈیسینسی اور مورالٹی، اور ان اینی ریلیشن ٹو کانٹیمپٹ آف کورٹ اور انسائٹمنٹ ٹو این آفینس، یہ ہے ہمارا آرٹیکل 19، جس کے تحت صحافی کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دی گئی ہے، لیکن آگے جو شرائط ہیں آزادی کی وہ آپ کو پڑھ کے نہیں سناتے۔ اب آپ اسی چیز سے ان کی نیت کا اندازہ لگا لیں۔ اور اردو میں کیا ہے ناظرین، جن کو انگلش سمجھ نہیں آئی وہ میں ان کے لیے اردو پیش کر رہا ہوں۔ ہر شہری کو اپنی سوچوں یعنی اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی ہوگی، اور پریس بھی آزاد ہوگا، لیکن قانون کے دائرے کے اندر، یعنی جو سبجیکٹ ٹو لکھا ہوا ہے۔ اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اسلام کی عظمت یا اس کا وقار، ملک کی سلامتی اور دفاع اور اس سے متعلق جو کچھ بھی ہے، یعنی کہ ملک کی سلامتی اور دفاع سے ریلیٹڈ جو چیزیں بھی ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے، اس طرح آپ کو فریڈم آف سپیچ ہے۔ دوسرے ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات، کہ ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، تو آپ کچھ ایسا لکھنا شروع کر دیں یا تقریریں کرنے شروع کر دیں یا ٹاک جو شو ہے وہ شروع کر دیں، جس سے کہ ان پہ نیگیٹو امپیکٹ ہو۔ سوسائٹی کی سموتھ فنکشننگ اور لوگوں کی بہترین طریقے سے فنکشن کرنے کی اہلیت، یعنی میرے اندر اگر اہلیت ہے، ایبلٹی ہے، اور آپ اس طریقے سے اس کو جو نیگیٹیولی امپیکٹ کریں کہ وہ میری ایبلٹی جو ہے یہ میں اس کو بروئے کار نہ لا سکوں، یا سوسائٹی کو
स्मूथ फंक्शनिंग में आप नेगेटिव रोल प्ले करें तो ये नहीं किया जा सकता। शाइस्तगी और अखलाकियात, तौहीन अदालत और किसी भी जुर्म के लिए भड़काना, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इन शराइत के तहत जो है आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, तो आप ये पार्ट लोगों को क्यों नहीं बताते? अब अगर मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है कोई भी उसकी क्लॉज इस आर्टिकल से मुतसादम है तो मैं बिल्कुल मीडिया के साथ हूँ, उनको उस क्लॉज को नहीं मानना चाहिए। लेकिन अब तो ये आलम है कि मुअज़्ज़िज़ और अच्छे चंद एक सहाफ़ियों को छोड़ के मीडिया जो है मादर पिदर आज़ाद है। गवर्नमेंट के मुतल्लिका इदारों की कमज़ोरी का ये मुंह बोलता सबूत है कि मीडिया के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ही नहीं किया जाता। ये वक्त है कि आइन शिक 19 को सख्ती से नाफिज किया जाए और मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर सहाफ़ियों के तरबियती कोर्स भी होने चाहिए और एक ज़बरदस्त किस्म का इंस्टीट्यूट बनना चाहिए और वहाँ की सर्टिफिकेशन के बग़ैर ये टॉक शोज़ और बड़े बड़े अखबारात जो हैं उनमें लिखने की या कॉलम लिखने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये कैसे है, ये ख़ास तौर पे सहाफ़ियों के लिए एक इंस्टीट्यूट बनने के लिए एक पूरी मैं एक प्रपोज़ल जो है वो आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और मैं सहाफ़ियों से कहूँगा और जितनी तंजीमें हैं उनकी जिन्होंने कि ये इतना बड़ा इश्तहार दिया है कि नो टू मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्लीज़ से येस टू मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन अगर कोई क्लॉज जो है ग्रेट उसके आइन की 19 शिक के ख़िलाफ़ है तो फिर आप ज़रूर कहें कि जी इसको यहाँ से निकाला जाए। तो नाज़रीन, ये मीडिया के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं, और इसको सब्सक्राइब करने का तरीका ये है कि आपके हाथ में सेल फ़ोन में राइट पे सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है उसको प्रेस करें और बेल का निशान आ जाएगा उसको भी प्रेस कर दें, तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसकी इंटीमेशन खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएगी। यहाँ तक आज की वीडियो, इजाज़त दीजिए और खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके लिए बहुत सी दुआएं।